السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بوڑھی عورت کا واقعہ، جس میں ایک بوڑھی عورت مکہ کو چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے۔ سرکار دو جہاں کی ڈر سے وہ بوڑھی عورت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بغض رکھتی ہے اور ان کے بارے میں بہت برا بھلا کہتی ہے، وہ بھی سرکار کے سامنے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، یہ دیکھ کر اس بوڑھی عورت کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس واقعہ کو سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے کہ ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق، ہمارے سرکار کی سیرت کتنی اعلیٰ و افضل ہے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس واقعہ کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام دنیا کو سنایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے اور میں محمد صلی اللہ کا رسول ہوں، تو یہ سن کر مکے والے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم کرنے لگے، ان کی توہین کرنے لگے، کوئی پتھر مارنے لگا، کوئی جادوگر کہنے لگا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے لیے ہر دکھ تکلیف کو برداشت کر کے اللہ کے دین کی طرف کلک کر رہے تھے۔ ایک دن آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنا سامان باندھ کے اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے سنا تھا کہ مکے میں کوئی جادوگر آیا ہے، وہ جس سے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ میرا دین مجھ سے چھین لے، مجھے یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ بوڑھی عورت سامان باندھ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس نے دیکھا تو کہا، بھتیجے، یہ سامان میرے سر پر رکھ دو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سامان اٹھایا تو دیکھا گٹھری وزنی تھی اور وہ بوڑھی کمزور تھی، تو آپ فرمانے لگے کہ اماں، یہ سامان تو بہت بھاری ہے اور آپ بوڑھی ہو چکی ہے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی منزل تک پہنچا دوں؟ تو بوڑھی عورت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مسکرا کر کہنے لگی، نوجوان، اس میں بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کاندھے پر اٹھایا، اس کے ساتھ چلنے لگے۔ ابھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور وہ بوڑھی عورت ساتھ ساتھ چل رہے تھے، تو اتنے میں وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگی، اے نوجوان، میں تمہیں بھی یہی نصیحت کرتی ہوں، میں تمہیں بھی یہی کہوں گی کہ یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ یہاں پر کوئی جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے اور ہمارے خدا کو جھوٹا کہلاتا ہے، اور نوجوان، اس کے لبوں سے نکلنے والے لفظوں میں اتنا بڑا جادو ہے کہ وہ جو بھی اس کی باتوں کو سنتا ہے اسی کا ہی ہو جاتا ہے، وہ اس پر ایمان لے آتا ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے نوجوان شخص، میں نے پوری زندگی اپنی بتوں کی عبادت کی ہے، میں یہ
نہیں چاہتی کہ اب آخری وقت میں اپنے کھوڑوں سے داخل ہو کر اس جادوگر کی باتوں میں آ جاؤں۔ اس طرح پورا راستہ وہ بوڑھی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کرتی رہی، انہیں برا بھلا کہتی رہی اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے راستے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کاندھوں میں اٹھا کر خاموشی کے ساتھ اس سے سنتے رہے۔ جب اس بوڑھی عورت کی منزل آ پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا سامان اس کو سپرد کیا اور سامان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے تو وہ بوڑھی عورت پوچھنے لگی، اے نوجوان، کون ہو تم؟ تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ اے اماں، نام میں کیا رکھا ہے، آپ کا کام ہو گیا، بس یہی شکر ہے۔ پھر سے وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، نہیں نہیں، تم مجھے اپنا نام بتاؤ، میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گی کہ ایک نوجوان شخص مجھے ایسا بھی ملا تھا جس نے میری مدد کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے، اے اماں، پورا راستہ تم جس کی توہین کر رہی تھی، برا بھلا کہہ رہی تھی، وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہی ہوں۔ اس بوڑھی عورت جیسے ہی آپ کے چہرے کا نور اور آپ کے اخلاق کو دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر گر گئی اور کہنے لگی، میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ جیسا شریف اور نیک انسان نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے کا نور بتا رہا ہے، آپ کا اخلاق یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کہیں جھوٹ نہیں کہیں گے۔ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یقیناً یہ سچ ہوگا، مجھے معاف کیجیے گا۔ اور اسی وقت وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی اور وہ عورت واپس آ کر مکہ میں رہنے لگی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، یہ ہے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق، یہ ہے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت۔ دشمن بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی نبوت، آپ کی صداقت اور آپ کی شرافت کی گواہی دینے لگتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو یہ ہدایت دے کہ غیر مسلمان ہمارا اخلاق دیکھ کر محبت کرنے لگے، ہمارا اخلاق سے محبت کرنے لگے اور ہمارے اسلام کو قبول کرنے لگیں گے اور یہ بھی ایمان والا ہو جائے گا۔ سلام ہے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ پیارے دوستو، یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور یہ اخلاق ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جسے دیکھ کر اس بوڑھی عورت اور اتنی خوش ہو گئی اور آپ کے نورانی چہرہ کو دیکھ کر وہ آپ پر ایمان لے آئی اور اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لی۔ پیارے دوستو، اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، آج ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر مسلمان بھول چکا ہے۔ آج ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر اگر ہم عمل کریں تو ہم بھی لوگوں سے محبت قائم کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی صحیح معلومات بتا سکتے ہیں کہ اسلام ایک من پسند مذہب ہے، اسلام ایک محبت والا مذہب ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ سب لوگ اس بات پر عمل کریں، اسلام کو سمجھ سکیں کہ اسلام حقیقت میں کیا ہے۔ پیارے دوستو، قربان جائیں ہمارے آقا پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں دیکھ کر دشمن بھی ان کی صداقت، ان کی شرافت اور ان کی نبوت
کا اقرار کرتے تھے اور ان کی گواہی دیتے بھی تھے۔ یہ شان ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، یہ شان ہے تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ واقعہ ہمارے آقا کی شان نرالی ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹ میں آمین